السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 52 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بھائی، رشنا خان آریان خانزادہ کو دیکھتے صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھتے اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ کیسی ہے میری جان؟ وہ ملائمت سے بولتے روشنا خان کے سنہری بالوں پر لپٹ رکھ گیا تھا۔ فائن بھائی، میں آپ کے کمرے میں ابھی آئی تھی مگر آپ نہیں تھے، وہ بھیگی آواز میں بولتے اس کے سینے میں مزید سمائی تھی۔ میں واش روم میں تھا۔ آریان خانزادہ نے اسے نرمی سے خود سے الگ کرتے اسے صوفے پر بٹھایا۔ وہ خود اس کے قریب بیٹھ کر بے حد نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑتے اس کے سنہری آنکھوں کے گوشوں میں اٹکی۔ شبنم اپنے انگوٹھے سے چن گیا تھا۔ زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جن سے انسان کو بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہ اس انسان تک ہے وہ گزری ہوئی تلخ حقیقتوں ان تلخ لمحات میں جیتا ہے کہ آگے بڑھتے جو آج اس کے پاس ہوتا ہے اس میں جیتا ہے۔ 4 دن تم نے اس اندھیرے کمرے میں گزارے مگر تم نے اپنی زندگی کے 22 سال اپنی مرضی سے بنا کسی قید کے گزارے۔ تمہیں 22 سالوں میں صرف 4 دن یاد ہیں روشنا، باقی کے دن بھول گئی۔ بدبودار سیلن زدہ ٹھنڈا تاریک کمرہ، بلکہ نہیں تاریک قبر۔ وہ 4 دن 4 صدیاں تھی۔ وہ آریان خانزادہ کی بات کاٹتے رو پڑی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے ہاتھ چکڑے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ Even if I forgot, I can't forget that blue-eyed person. میں یہ سب بھول بھی جاؤں تو اس نیلی آنکھوں والے آدمی کو نہیں بھول سکتی۔ اس کی ہنسی، اس کی نیلی آنکھیں میرے لیے کسی نائٹ میئر کی طرح تھی۔ مجھے جتنا اس سے ڈر لگتا ہے اتنی ہی اس سے نفرت بھی ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے دیکھتے ہنس رہا تھا، بھی تحاشا ہنس رہا تھا۔ رشنا خان جیکے کو یاد کرتے صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ مار چکا ہوں میں اسے، کتوں کی موت دی ہے میں نے اسے۔ آریان خانزادہ گڈراتے ہوئے صوفے سے اٹھا تھا۔ آپ نے؟ رشنا خان نے حیرت سے آریان خانزادہ کو دیکھا۔ میرا مطلب پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ میں بھی تب وہیں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پولیس اس پہ گولیاں برسا رہی تھی، اس نے اپنی سانسیں میرے سامنے کھوئی تھی۔ آریان خانزادہ نے روشنا خان کو دیکھتے خود پر قابو پاتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سچ میں بھائی؟ روشنا خان بھیگی آواز میں بولتے بے یقین ہوئی تھی۔ یس، ہی از نو مور۔ آریان خانزادہ روشنا خان کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ روشنا خان بھیگی آنکھوں سے آریان خانزادہ کو دیکھتے ہنستے ہوئے آریان خانزادہ کے سینے سے آن لگی تھی۔ تم نے اس نیلی آنکھوں والے آدمی کے ساتھ کسی اور کو بھی دیکھا تھا؟ آریان خانزادہ نے روشنا خان کو خود سے علیحدہ کرتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ نہیں، کوئی نہیں تھا، وہ گاڑی میں بھی اکیلا تھا، ہماری حویلی میں بھی وہ اکیلا ہی تھا، کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ۔ روشنا خان نے آریان کو دیکھتے بتایا۔ اوکے چلو اچھا سا ناشتہ کرتے ہیں، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ آریان خانزادہ سے بے حد نرمی سے اپنے بازو کے ہلکے میں لیے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ موم کہاں ہے بھائی؟ روشنا خان کے سوال پر آریان خانزادہ کے قدم ٹھہرے تھے۔ آج لے آؤں گا موم کو، وہ کسی کام سے گئی ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے روشنا خان کو بازو کے ہلکے میں لیے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ روشنا خان کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزار کر کمرے میں آیا تھا۔ آریان خانزادہ نے بیڈ کی طرف نگاہیں دوڑائیں، وہ ابھی تک رضائی میں دبکی تھی۔ آریان خانزادہ نے کمرے میں لگے وال کلاک کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ 4-5 گھنٹوں بعد کمرے میں آیا۔ آریان خانزادہ نے بیڈ کی طرف بڑھتے اس کے وجود سے رضائی سرکائی۔ وہ تکیے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چاکلیٹی سلکی بال تکیے پر بکھرے تھے، رضائی چہرے پر لینے کی وجہ سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اسے گہری نگاہوں سے ایک ٹک دیکھے گیا۔ آریان خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کے خوبصورت نقوش سے ہوتے اس کے گال پر جا ٹہری تھی۔ ایک گال ابھی بھی ہلکا سا نیلا تھا۔ آریان خانزادہ مزید اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اب اس کی دہکتی سانسیں زرمش کے گال پر بکھر رہی تھیں۔ زخمی دہکتے لب اس کے گال کو چھو رہے تھے۔ سبز آنکھیں زرمش کے گلابی ہونٹوں پر تھی جنہیں وہ سختی سے باہم پیوست کیے گہری نیند سو رہی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے وجود سے مزید رضائی سرکا گیا تھا۔ وہ اس کے سفید ہائی نیک پہنے ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کی نظریں اس کی مخملی نشیب و فراز سے ہوتے اس کی سڈول ٹانگوں پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ سوتے میں گہری سانس بھر رہی تھی۔ سانسوں کے مدھم زیرو بم سے ہائی نیک میں اس کے مخملی کندر نشیب و فراز سے چکولے سے بھر رہے تھے۔ آریان خانزادہ نے بیڈ کی طرف بڑھتے اس کے وجود سے رضائی سرکائی۔ وہ تکیے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کی چاکلیٹی سلکی بال تکیے پر بکھرے تھے، رضائی چہرے پر لینے کی وجہ سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے یکٹک دیکھے گیا۔ آریان خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کے خوبصورت نقوش سے ہوتے اس کے گال پر جا ٹہری تھی۔ ایک گال ابھی بھی ہلکا سا نیلا تھا۔ آریان خانزادہ مزید اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اب اس کی دہکتی سانسیں زرمش کے گال پر بکھر رہی تھیں۔ زخمی دہکتے لب اس کے گال کو چھو رہے تھے۔ سبز آنکھیں زرمش کے گلابی ہونٹوں پر تھی جنہیں وہ سختی سے باہم پیوست کیے گہری نیند سو رہی تھی۔
आर्यन खानज़ादा इसके वजूद से मज़ीद रज़ाई सरका गया था। वो इसके सफ़ेद हाई नेक पहने हुए थी। आर्यन खानज़ादा की नज़रें इसके मखमली नशेब व फराज से होते इसकी सुडौल टांगों पर ठहर गई थी। वो सोते में गहरी सांस भर रही थी। सांसों के मध्यम जीरो बम से हाई नेक में इसके मखमली कुंदन नशीब व फराज हिचकोले भर रहे थे। 31 साल ज़िंदगी में वो कभी किसी औरत के करीब नहीं गया था, बल्कि किसी पर एक गलत निगाह तक नहीं डाली थी। यही पहली औरत थी जिसे निकाह से पहले देखा था। इसके बदन से बमुश्किल वो अपनी निगाहें चुरा पाता था। तभी अंदाज़ा हुआ था औरत सच में बेहद खूबसूरत है। ऐसे ही खुदा ने औरत में मर्द के लिए सुकून नहीं रखा। आर्यन खानज़ादा की निगाहें इसके खूबसूरत जिस्म का बेहद गहराई से तवाफ़ कर रही थी। जवानी के पुरजोर तकाजे इसके जवान बदन में सर धनते सर उठाने लगे थे। आर्यन खानज़ादा की सब्ज़ आंखें इसी लम्हे सुर्ख खुमार आलूद हुई थी। इसके खुरदरे हाथ सरमिश की टांगों को बेहद नरमी से छू गए थे। वो आर्यन खानज़ादा की कमर खुरदरी सख्त उंगलियों की चुभन से कसमसाई थी। इसकी हाई नेक मज़ीद ऊपर को सरकी थी। आर्यन खानज़ादा करन खाकर इससे दूर हुआ था। सब कुछ तो आया हुआ था। आर्यन खानज़ादा की आंखें मज़ीद सुर्खी इख्तियार कर चुकी थी। वो अपने मज़ीद जलवे दिखाकर इसके 14 तबक रोशन कर चुकी थी। वजूद में तेज़ी से तब्दीलियाँ हुई थी। जब से पूरे वजूद की नीली रगें ज़ाहिर होने लगी थी। आर्यन खानज़ादा तेज़ कदमों से वॉशरूम में दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर चुका था। अपनी हुडी उतारते वो ज़मीन बोस करते बाद केबिन के अंदर दाखिल होते रूफ शावर ऑन कर गया था। वो सफ़ेद ट्राउज़र में मलबूस शर्टलेस था। रूफ शावर से पानी फिसलता इसके बरहना सीने और बालों पर गिर रहा था। वो अपने सिल्की बालों में उंगलियां फेरते हुए ग्लास वॉल के साथ अपनी पेशानी टिका गया था। मैं किसी सूरत रायना खान और हाकिम खान की बेटी के करीब नहीं जा सकता। वो इन लोगों की बेटी है जिससे मैंने अपनी हर सांस में नफरत की है। हाकिम रायना के खून को मैं किसी सूरत अपना नहीं बना सकता। वो खुद पर बमुश्किल काबू पाते हुए ग्लास वॉल्स के शीशे पर पूरी कुव्वत से मुक्का मार गया था। हर चीज़ इसके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। जिस्म कभी किसी के लिए इतना तड़पा नहीं था। ये निकाह सिर्फ इसके लिए किया। वो मेरे राजों से वाकिफ़ थी। जिसने इसे इस्तेमाल किया, कल मेरा कोई और दुश्मन इसे इस्तेमाल कर सकता था। वरना आर्यन खानज़ादा के दिल में वो कभी नहीं हो सकती थी। एक लम्हे के लिए वो मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती। वो अपने बालों में उंगलियां फेरते अपना चेहरा ऊपर को उठाते शॉवर के नीचे कर गया था। वो अपने बालों में उंगलियां फेरते अपना चेहरा ऊपर को उठाते शॉवर नीचे कर गया था। मैं इसके लिए हमेशा ब्लडथ्रिस्ट बीस्ट रहूंगा, वैसे दरिद्र रहूंगा। वो खुद पर बरसते पानी को देखते बुलंद व बांग कहकर लगा गया। मैं इसके लिए पॉइजन स्कॉर्पियन हूँ। वो ग्लास वॉल्स के इतराफ में अपने बाजू फैलाए पूरी कुव्वत से दोनों तरफ मुक्के मारते बुलंद व बांग कह के लगा गया था। गीले बालों में उंगलियां फेरते रूफ शावर से बरसते पानी को देखते इसके बुलंद व बांग कह के गूंज रहे थे। सब आंखों में कुछ देर पहले खुमार की सुर्खी छाई थी, अब वहां वहशत के सुर्ख डोरे तैर रहे थे। 21 साल बाद हाकिम खान की हवेली में भी कब्रें बनेंगी। ऐसा शतरंज रचेगा ये ब्लत्तुस बीस के हाकिम फारिस खान की तरह खुद को गोली मार देगा। राना खान पंखे से लटक जाएगी। हैदर खान का दिल बंद हो जाएगा। ये तो हो गई 3 कब्रें। वो ग्लास वॉल पर हाथ मारते गरजा था। फिर चौथी कब्र बनेगी मेरे नापाक वजूद की। वो ग्लास वॉल पर हाथ मारते चीखा था, मेरे नापाक वजूद की। अपने बाल मुट्ठियों में दबोचते रूफ शावर को देखते चीखा था। 21 साल बाद ये आर्यन खानज़ादा फिर से गोरगन बनेगा। वो रूफ शावर की तरफ देखते फिर से बुलंद बबांग कहकर लगा गया था। इसके बुलंद बबांग कहकों पर रजाई में दुबकी जरमिश अपनी सांसें रोकते अपने लबों पर हाथ जमा गई थी। आर्यन खानज़ादा वॉशरूम से स्याह ट्राउज़र पर स्याह सैंडो पहने अपने गीले बालों को दाएं बाएं झटकते हुए कमरे में आया। वो बेड की तरफ बढ़ते तकिए पर सरकते रजाई खुद पर लिए आंखें मूंद चुका था। जरमिश अपने लबों पर मजीद सख्ती से हाथ जमाते स्टिल होते अपनी सांसें रोक चुकी थी। वो इसके बेहद करीब लेटा हुआ था। आर्यन खानज़ादा के बाजू के साथ इसकी कमर टच हो रही थी। इसके बरहना टांगों के साथ आर्यन खानज़ादा की टांग मिस हो रही थी। वो बिना हरकत किए बेहिस्सो हरकत लेटी हुई थी। बहुत अरसे बाद इसके वहशी कह के सुने थे। जरमिश को अपना वजूद पसीने से तर होता महसूस हो रहा था। वॉशरूम खाली है, फ्रेश हो आओ मिसेस खान। वो संजीदगी से मुखातिब हुआ था। सरमिश इसकी आवाज़ पर मज़ीद साकत होते अपनी सांसें रोक चुकी थी। जानता हूँ तुम जाग रही हो, इसलिए 2 सेकंड से पहले बेड से उतरो, वरना 2 सेकंड के बाद मेरे सामने ही फ्रेश होना पड़ेगा। इसकी धमकी पर जरमिश इसी लम्हे उठकर बैठते रज़ाई खुद से हटा चुकी थी। वो उसे कलाई से जकड़े अपने बरहना चटानी सीने पर गिरा चुका था। ड्रामा क्वीन हो तुम। ये पसीना असल में भी है या फिर भी तुम्हारी तरह नकली? वो इसकी नाजुक कमर में हाथ डालते इसकी कनपटी से टपकता पसीना उंगली से चुनते इसकी हेजल ग्रे आंखों में अपनी सब्ज आंखें गाड़ गया था। जरमिश इसकी सब्ज आंखों में अपनी हिरासा निगाहें गाड़े इसके हिसार में बुरी तरह कपकपा रही थी। क्या हुआ है? सुबह तक तो इतना नहीं डर रही थी।
पटर पटर ये जुबान चल रही थी। अब क्या हुआ? कोई भूत देख लिया है क्या? आर्यन खानज़ादा ने अपनी 2 उँगलियाँ इसके मुँह में डालते इसकी ज़ुबान जकड़ी थी। ज़रमिश ने इसकी आंखों में देखते रोते हुए इस बात में सर हिलाया था। यकीनन ये भूत ब्लथरस बीस्ट है। आर्यन खानज़ादा ने आईब्रो तने थे। वो इसकी ज़ुबान छोड़ गया था। ज़रमिश ने इसकी तरफ देखते इस बात में हिचकी ली थी। 2 मिनट में फ्रेश होकर मेरे पास आओ, वरना 2 मिनट बाद मैं अंदर आ जाऊँगा। वो सर्द लहजे में बोलते ज़रमिश को अपने हिसार से आज़ाद कर गया था। वो बेड से उठते तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। वॉशरूम के अंदर से आती सिसकियों की आवाज़ पर आर्यन खानज़ादा के जबड़े बुरी तरह पीछे थे। वो वॉशरूम के अंदर पिछले 2 मिनट से रो रही थी। मिसेस खान, मैं अंदर आऊँ? वो गुस्से से चीखा था। इसकी सिसकारियाँ आर्यन खानज़ादा के समातों पर काफ़ी गिराह गुजरी थी। ज़रमिश इसी लम्हे वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई थी। वो अपने सुर्ख गालों को हथेलियों से रगड़ते हुए बेड की तरफ आहिस्तगी से बढ़ी। मम्मा, मैं सिर्फ आंसू साफ कर रही थी, गालों को हाथ नहीं लगाया। आर्यन खानज़ादा के सरसक निगाह पर इसने जल्दी से अपने गालों से हाथ हटाते हुए भीगे लहजे में वजाहत दी थी। आर्यन खानज़ादा इसके मासूमियत भरे एक्ट पर झुंझलाते हुए अपने मुंह पर हाथ फेर गया था। उसके सामने खुले बालों और घुटनों से काफ़ी ऊपर आती हाई नेक पहने खड़ी थी। सरमिश की बरहना टांगों को देखते आर्यन खानज़ादा अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए निगाहें फेर गया था, जो इसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। बेड पर आओ, वो इसे देखते झुंझलाते हुए गुर्राया था। अंडर कवर एजेंट मोस्ट डेंजरस ऑफिसर था। इसकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल हुई थी, वो दोनों इसे जगाए रखा गया था। घंटों इसे बर्फ़ के नीचे रखा गया था। कितनी कितनी देर वो पानी के अंदर सांस बंद किए रहता था। इसे मेंटली फिजिकली बहुत खतरनाक ट्रेनिंग दी गई थी। इसके साथ इसके कितने ऑफिसर इस ट्रेनिंग से अपने हवास खो बैठे थे। बहुत कम ऑफिसर इस ट्रेनिंग को मुकम्मल कर पाते थे। वो इनमें से एक था। फिर वो कैसे सामने खड़ी लड़की को ज़रा सा बढ़ाना देखकर अपने हवास खो रहा था। वो भी इस लड़की को जिसकी रगों में हाकिम खान और रैना खान का खून दौड़ रहा था। ज़रमिश इसकी गुर्राहट पर जल्दी से बेड की तरफ बढ़ी। रज़ाई ओढ़ो और सो जाओ, सांसों की भी आवाज़ ना आए। वो सर्द लहजे में बोलते खुद पर रज़ाई लेते रुख मुड़ गया था। ये नाजुक वजूद इसकी अब सबसे ख़तरनाक ट्रेनिंग थी। इसे लग रहा था वो अब अपने हवास जल्द हवास खो देगा। ये नाजुक सा वजूद इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था कि इसे अपने जवां जज्बों पर कंट्रोल न रहे। वह आर्यन खानज़ादा था, द मोस्ट डेंजरस ऑफिसर। वो रुख पलटे अपनी सनसुर्ख आंखें सामने दीवार पर टिकाए हुए था। ज़रमिश इसके बरहना पुष्ट को देखते बैकग्राउंड के साथ टेक लगा गई थी। भूख से इसके हवास लब हो रहे थे। जेट में इसने खाना खाया था, मगर इस वहशी दरिंदे के सामने वो कितना खा सकती थी। जेट में इसे अपने सामने बिठाकर रखा था। एक सेकेंड इसे अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दिया था। वो इस रोए कायनात में वो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेरहम था। पता नहीं अब कैसा ख्याल आ गया था कि इसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत भी हो सकती है। सरमिश ने हिचकी लेते अपनी गुलाबी आंखें आर्यन खानज़ादा की पुश्त पर गाड़ी। मिसेस खान, आर्यन के सट पुकार पर इसके लबों से बुलंद आवाज़ में सिसकारियाँ खारिज हुई थी। मुझे सिर्फ वॉशरूम नहीं जाना था, मुझे भी खाना खाना है। आरी, वो रोते हुए बोली थी। इसके रुख पलटने पर ज़रमिश के लफ्ज़ हलक में घुटे थे। मुझे भूख लगी है। ज़रमिश ने इसकी तरफ देखते टूटे लफ्ज़ों में हिचकी लेते बोली, तुम्हें अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तुम्हारा वजूद मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। तुम सिर्फ मेरे लिए हाकिम और रायना खान का नापाक वजूद हो। वह इसकी गुलाबी आंखें देखते बर्फीले लहजे में पुकारा, नहीं हूँ मैं नापाक वजूद। वो दबी आवाज़ में चीखी थी, मेरा नापाक वजूद तो हो। वो इसे कलाई से खींचते अपने सीने के ऊपर गिरा गया था। हूँ मैं इस ब्लथरस बीट का नापाक वजूद। वो हिचकियों से बोलते इसके बढ़ना चट्टानी सिक्स पैक एब्स पर उंगली रख गई थी। वो सिर्फ इस ब्लथरस बीट का नापाक वजूद। वो जवाबन इसकी भीगी आंखों में देखते इसके लफ्ज़ दोहराते रहा था। नींद की बहुत हैवी मेडिसिन खाकर सो रहा हूँ मैं, हिलाना मत मुझे। वो इसे दूसरी तरफ की तकिए पर पटकते हुए रुख पलट गया था। सरमिश अच्छी तरह रज़ाई खुद पर ओढ़ते अपनी सिसकियों पर काबू पाते रुख पलट गई थी। कमरे में आर्यन खानज़ादा की भारी सांसें गूंज रही थीं। वो गहरी नींद में था। सरमिश ने उठकर बैठते आर्यन खानज़ादा को देखा। वो ऊंधे मुंह लेटे गहरी नींद सो रहा था। आर्यन, जरमिश ने इसे सरगोशी नुमा आवाज़ में पुकारते हुए इसकी बरहना कमर पर अपना हाथ कपकपाता हाथ रखा था। इसकी गहरी सांसें स्टिल गूंज रही थी। आरी, वो उसके करीब होते इसके कान में झुके अब सरगोशी कर गई थी। वो इसी लम्हे सीधा हुआ था। जरमिश बिदक कर दूर हुई थी। जरमिश ने हिरासा नीली निगाहें आर्यन खानज़ादा पर गाड़ी।
اس کے مدھم خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے، وہ سو رہا تھا اور اسے دیکھتے اپنے منتشر ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے کھسکتے ہوئے اس کے اوپر ذرا سا آتے اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ رکھتے اس کے نقوش کو دیکھتے اس کی گہری نیند میں ہونے کی تسلی کرنے لگی۔ اسے گہری نگاہوں میں دیکھتے اپنے کپکپاتے ہاتھ اس کے گالوں پر رکھ گئی تھی۔ آریان، وہ اس پر جھکتے بڑھ سے مدھم سے سرگوشی کر گئی تھی۔ وہ اسٹل ایسے ہی سو رہا تھا، زرمش بے یقینی سے اتنی گہری نیند سوتا دیکھ رہی تھی۔ شاید نیند کی ہیوی میڈیسن کا اثر تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بیڈ کی دوسری جانب سرکتے ہوئے آہستگی سے بیڈ سے اٹھتی، دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی طرف بڑھتے اس نے اپنے کانپتے ہوئے پلٹتے ہوئے آریان خاندادہ کو دیکھا۔ وہ اسی لمحے اس کی طرف رخ پلٹ گیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اسی لمحے زمین پر بیٹھتے چلی گئی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے، منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سانسیں روکے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف رخ کیے اب مدھم خراٹے لے رہا تھا۔ سرمش کافی دیر تک اسے یوں ہی اسٹل بیٹھے اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ جمائے اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے سوتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کے کپکپاتے بدن میں اتنی جان نہیں تھی وہ اٹھ سکتی۔ اگر وہ اسے اٹھا جاتا تو پتہ نہیں جانے کیا سزا دیتا۔ سرمش نے کمرے میں لگی وال کلاک کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے وہاں بے حس و حرکت بیٹھی اس بلٹرس پیس پر نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے پترا گئی تھی، جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ بلٹرس پیس سے واقعی میں گہری نیند سو رہا تھا۔ زرمش اپنے کپکپاتے بدن پر قابو پاتے ہوئے آہستگی سے زمین سے اٹھتی تھی۔ کمرے کا لاک بھی حد آہستگی سے کھولتے ہوئے جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ مس ڈرامہ کوئن، وہ تکیے پر سیدھے ہوتے بڑبڑایا تھا۔ اس کمرے سے نکلتے ہوئے پورا 1.5 گھنٹہ لگا دیا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھتے جبڑے بھینچتے ہوئے اپنی سب سرخ آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا۔ سرمش کمرے سے نکلتے بھاگتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ اس نے پورے کچن کی طرف نگاہیں دوڑائیں۔ سفید اٹیلین سٹائل میں بنا ہوا بہت بڑا کچن جگمگا رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے فریج کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے ریفریجریٹر کھولا، انڈے، دودھ، پھل، کچی سبزیاں، چاکلیٹ، جوسز اور بھی بہت کچھ تھا۔ زرمش نے ریفریجریٹر سے جلدی سے ایک سیب نکالا اور کانچ کی ایک بڑی سی بوتل نکالی جس میں دودھ تھا۔ دودھ کی بوتل نکالتے سلیب کی طرف بڑھی تھی۔ سلیب سے گلاس پکڑے وہ کپکپاتے ہاتھوں سے دودھ کی بوتل سے دودھ گلاس میں ڈالنے لگی۔ دودھ کی بوتل بند کرتے ہوئے وہ فریج کی طرف بڑھی ہی تھی کہ دودھ کی بوتل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ وہ لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی چیخ گلے میں کھونچ چکی تھی۔ وہ گہرے سانس پڑتے روتے ہوئے اپنے قدموں میں بکھرے کانچ اور دودھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بلٹرس بیس آج اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اسے یاد آیا تھا اس کی قید میں اس نے اس کے کچن میں ایک بار گندگی پھیلائی تھی، وہ کس طرح پاگل ہو گیا تھا، کیسے اس پر چیخا تھا۔ سر میں چھکتے ہوئے کپکپاتے ہاتھوں سے کانچ کے ٹکڑے اٹھاتے باسکٹ میں پھینکا تھا۔ وہ جلدی جلدی کپکپاتے ہاتھوں سے کانچ فرش سے اٹھا چکی تھی، مگر دودھ فرش پر گرا تھا۔ اس کا کیا کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرمش گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھتے جھکتے ہوئے پیٹ سے اپنی گرم جرسی ہائنیک کھینچتے ہوئے فرش پر گرے دودھ کو اس ہائنیک سے صاف کرنے لگی۔ کمرے میں موجود لیپ ٹاپ پر یہ سب دیکھتے آریان خانزادہ کی سبز آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اسے یہ سب کرتے دیکھتے وہ دانت پر دانت جما گیا تھا۔ اسے یہ کرتے دیکھتے اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ سانسیں بند سی ہوئی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے اپنی ہائنیک سے دودھ صاف کر رہی تھی۔ یکدم وہ چیخی تھی۔ زمین پر پڑا کانچ کا ٹکڑا اس کے پیٹ میں لگا تھا۔ آریان خانزادہ یہ دیکھتے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلتے تقریباً بھاگتے ہوئے کچن کی طرف بڑھا تھا۔ زمین پر بیٹھی روتے ہوئے ہائنیک کے اوپر سے ہی اپنی ہائنیک کو سرخ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں چھوٹا سا کانچ کا ٹکڑا پیوست ہو گیا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی۔ وہ ہائنیک کو اوپر کرتے اپنے زخم کو دیکھتی، کتنی گہرائی سے اسے کانچ چبھا تھا۔ وہ اپنی ہائنیک کو پیٹ سے رنگین ہوتے دیکھتے بری طرح سے سکیاں بھر رہی تھی۔ آریان کے قدموں کی دمک سنتے وہ خوف سے زرد ہوئی تھی۔ وہ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے زمین سے اٹھتے کچن کے سینٹر میں بنے کاؤنٹر کے پیچھے چھپتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے اپنی سسکیاں روک گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے کچن میں داخل ہوئے اپنے سرخ نگاہیں دوڑائی۔ وہ دانت پر دانت پیوست کیے ہوئے تھا۔ اس نازک وجود نے اسے پتھر پیشانی پر مارا تھا۔ اتنا درد اسے نہیں ہوا تھا جتنا آج اسے کانچ چبھتے دیکھ کر درد ہوا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے وہ مشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھیں سلیب پر پڑے دودھ کے گلاس اور سیب پر جم گئی تھی۔ وہ بھاری قدموں سے سلیب کی طرف بڑھتے دودھ کا گلاس اور سیب اٹھائے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا جہاں وہ نازک وجود چھپا ہوا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ وہ اسے ہراساں نیلی نگاہوں سے دیکھتے کاؤنٹر میں مزید سمائی تھی۔ آریان نے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے
اس کی طرف دودھ کا گلاس بڑھایا۔ زرمش نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے اپنی بھیگی ہلوے آنکھیں پھیلائی تھی۔ ایسے مت دیکھو مس ڈراما کوئن، تمہیں بچانے کے لیے کیپ ٹاؤن چلایا، اس ایک دودھ کے گلاس کے لیے مجھے ایسے دیکھو گی تو مجھے سچ میں یقین آ جائے گا تم بے حد معصوم ہو، جو کہ تم ہو نہیں۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگا گیا تھا۔ سرمش ابھی بھی اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پیو، اس سے پہلے میں بلڈ ٹرسبیز بنتے تمہارا خون پی جاؤں، وہ سرد لہجے میں بولتے گلاس سرمش کے لبوں سے لگا گیا تھا۔ سرمش کپکپاتے ہاتھوں سے گلاس تھامتے ایک ہی جست میں فنش کر گئی تھی۔ آریان اس سے گلاس لیتے کھڑا ہوا تھا، فریج سے انڈے فروزن چکن نکالتے سینڈوچ بنانے لگا۔ وہ کٹنگ بورڈ پر مختلف ویجیٹیبلز کاٹتے چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر رہا تھا۔ زرمش اس کے قدموں میں کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اسے بھیگی ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے سبزیاں چکن کٹنگ بورڈ پر کٹ کر رہا تھا۔ فرائی پین میں چکن اور سبزیاں ڈالے اب وہ فرائی کر رہا تھا۔ سبزیاں چکن ہلکا سا کک کرتے، وہ بریڈ پر چکن سبزیاں رکھی تھیں۔ 3 پیک سے مشروب آلس پیپرون چیز رکھتے۔ آریان خانزادہ نے بریڈ کو اوون میں بیک کیا تھا۔ اتنی دیر میں وہ سلیب اچھی طرح صاف بگڑ چکا تھا۔ سرمش حیرانگی سے اسے یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ اور سرخ تھا، سب آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے جبڑے بھینچے ہوئے تھا، صاف معلوم ہو رہا تھا وہ یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا مگر کر رہا تھا۔ زرمش اس کا سرخ چہرہ دیکھتے اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس بلچس بیس کے چہرے کی اسی وحشت سے اسے خوف آتا تھا۔ انہیں سب آنکھوں سے اس کی وحشت سے اس کی جان جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ بے حد خوفزدہ تھی کہ اپنے پیٹ کا زخم بھول چکی تھی۔ وہ سینڈوچ اوون سے نکالتے انہیں پلیٹ میں رکھتے زرمش کی طرف بڑھا، پنجوں کے بل بیٹھتے سینڈوچز کی پلیٹ زرمش کی طرف بڑھائی۔ زرمش اس کے ہاتھوں سے کپکپاتے ہاتھوں سے پلیٹ تھامے چھوٹی چھوٹی بائٹس لیتے کھانے لگی۔ وہ کھڑا ہوتے سلیب کے ساتھ ٹیک لگائی، اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ زرمش نگاہیں چکائے سسکتے ہوئے خاموشی سے سینڈوچ کھا رہی تھی۔ ایک سینڈوچ کھاتے وہ ہاتھ پیچھے کھینچ چکی تھی۔ اور کھاؤ، وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ اتنی ہی بھوک ہے، دوسرا رات میں کھا لوں گی، کمرے میں رکھ لیتی ہوں۔ وہ نظریں اٹھائے اسے رات کے کھانے کی یقین دہانی چاہ رہی تھی۔ آئے رات آئے گی تو فریش کھانا بن جائے گا۔ وہ جھکتے ہوئے اس سے پلیٹ زمین پر رکھتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ زرمش درد سے سسکاری بھری تھی، پیٹ سے ہائی نیک سرخ ہو رہی تھی۔ کانچ ابھی تک اس کے پیٹ میں موجود تھا۔ آریان خانزادہ اس کے پیٹ سے اس کی سرخ آئینہ کو ایک نظر دیکھتے تیز تیز قدموں سے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے اسی لیے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے آریان خانزادہ ڈریسنگ روم کی طرف تیزی سے بڑھا۔ ڈریسنگ روم کی کبرڈ سے میڈیکل باکس نکالتے وہ زرمش کی طرف بڑھتے بیڈ پر بیٹھا۔ زرمش ڈرتے ہوئے کھسکتے ہوئے سے دور ہوئی۔ آریان خانزادہ کی سرچپ نگاہ پر وہ سٹل ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف بڑھتے دیکھتے وہ درد سے سسکاری بھرتے سرخ بھی ہوئی تھی۔ وہ صرف ہائی نیک پہنے ہوئے تھی۔ وہ بے حد نرمی سے ہائی نیک پیٹ سے اوپر کی طرف سرکا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی یکدم اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتے آریان خانزادہ نے اپنے تپتے وجود کو دہک کر تندور بننے سے بمشکل روکا تھا، مگر وہ بارود کا گولہ جیسے بنا تھا۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچ سے زرمش کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالتے اسے کندھوں سے جکڑے نرمی سے تکیے پر لٹایا تھا۔ وہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے تکیے پر لیٹی رہی تھی۔ وہ رضائی اچھی طرح اس کی ٹانگوں پر دیے وہ پیٹ سے اس کی ہائی نیک اوپر کی جانب سرکا گیا تھا۔ زرمش لبوں پر ہاتھ جمائے سسکاریاں بھر کر رہ گئی تھی۔ کانچ کا ٹکڑا اس کے پیٹ میں بیلی بٹن کے پاس پیوست تھا جس میں سے خون نکل رہا تھا۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی، اس کی ٹانگیں بری طرح پینک ہو رہی تھی۔ کیا خیال ہے اپنا حق نہ لے لوں تم سے؟ وہ اس کی پینک ہوتے وجود کو دیکھتے اس پر حاوی ہوتے گھٹا بن کر چھایا تھا۔ اپنا وزن اس نے اس کے پیٹ پر نہیں ڈالا تھا۔ لے تو لیا ہے؟ سرمش نے خوف سے ہچکی ابھری اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے قریب صرف ایک مرتبہ ہی آؤں گا؟ آریان خانزادہ نے سوالیہ انداز میں آئیڈیا چکاتے اپنی سب آنکھیں اس کی ہرنی کی طرح سہمی نگاہوں میں گاڑی۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتے شدت سے روتی تھی۔ بالکل میرے ناپاک وجود، میں تو تمہیں پوری پوری رات نہیں چھوڑا کروں گا، تمہیں ساری ساری رات میری غربت سہنی پڑے گی۔ اس کے گال پر ہاتھ جمائے بول رہا تھا۔ زرمش کی جیسے روح فنا ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو سکتا ہے میں تمہاری کیا حالت کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے برفیلے لہجے میں استفسار کر گیا تھا۔ کیا حالت آریان؟ وہ مزید خوف زدہ ہوئی تھی۔
हड्डियों में बर्फ उतरी थी। आर्यन खानजादा का हाथ इसके पेट पर सरकाया था। जरमिश के लबों से चीख बरामद हुई थी। जख्म में दर्द की टीसें उठी थी। आर्यन खानजादा इसकी हालत देखते अपना हाथ पीछे खींच गया था। कांच का टुकड़ा छोटा था मगर बहुत हसास जगह पर खुबा था। वो दर्द से ज़्यादा डर रही थी। मैं मर जाऊंगी आर्यन, ये मत करो। वो बुरी तरह चीखते हुए उसका हाथ चटक गई थी। मैं कांच का टुकड़ा नहीं निकाल रहा, कुछ और कर रहा था। और मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था, तुम मुझे किसी सूरत नो नहीं बोल सकती। आर्यन खानज़ादा इसके सिल्की बालों को बेदर्दी से दबोचते इसकी गर्दन को झटका दे गया था। जरमिश की आंखों में खौफ उतरा था। वह जख्मी निगाहों से इसे देखते हुए बुरी तरह हिचकियां भरने लगी थी। वो उसके लबों पर झुकते बहुत बेरहमी से इसकी चीखों को घोटते इसके लबों पर बेरहमी से दांत काट गया था। जरमिश की सांसें बंद हुई थीं। वो इसी लम्हे इसके पेट से वो कांच का टुकड़ा बेहद रहमी से खींचते निकाल गया था। साथ ही वो उसकी सांसों को आज़ाद कर गया था। जरमिश गहरे सांस लेते शिद्दत से रो दी थी। आर्यन खानजादा ने कॉटन से खून का दबाव रोकते एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते वहाँ नरमी से बैंडेज की। बहुत मामूली सा कांच का टुकड़ा था जो 1/2 सेंटीमीटर भी अंदर नहीं गया था। मुझे पूरा यकीन है मेरे थप्पड़ से ज़्यादा ये तकलीफ दे नहीं था। वह इस पर झुकते हुए इसके गालों को गहरी निगाहों से देखने लगा, जहाँ वो बहुत बार थप्पड़ मारकर अपना हक कहर ढा चुका था। सरमिश सहमते हुए अपने गालों पर हाथ रख गई थी। वाकई में इसके थप्पड़ों से ज़्यादा कुछ भी वहशी नहीं हो सकता था। उसके थप्पड़ों की वहशत से सबसे ज़्यादा डरती थी। आर्यन खानजादा ने इसके एक्ट पर कहरवार निगाह डाली। मोबाइल रिंगिंग पर आर्यन खानजादा मोबाइल फ़ोन की तरफ मतवज्जा हुआ। शाज़मा का नंबर देखते वो करंट खाकर बेड से उठा था। जी मॉम। आर्यन खानजादा ने कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगाया था। आरी, मुझे यहाँ से आकर ले चलो। फारस खान इशाल खान के बगैर ज़िंदगी गुजार ली तुम क्यों चाहते हो मैं अब तुम्हारे और रुशना के बगैर भी ज़िंदगी गुजार दूँ। शाज़मा खान की भीगी आवाज़ सुनते वो लब भींच गया था। आ रहा हूँ मॉम, वो संजीदगी से कहते फ़ोन बंद करते ड्रेसिंग रूम की तरफ तेज़ी से बढ़ा था। शाज़मा खान की आंखों में वो आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ड्रेसिंग रूम से वो स्याह जीन्स पर स्याह सैंडो जिस पर स्याह लेदर जैकेट पहने हुए कमरे में आया था। यहाँ से हिलना मत, कमरे को मैं लॉक करके जाऊँगा। किसी सूरत तुमने इस बेड से नहीं हिलोगी उठोगी। वो सरदंदाज में बोलते साइड टेबल से गाड़ी और कमरे की चाबियाँ उठाए कमरे से निकल गया था। दरवाज़ा बाहर से लॉक होने की आवाज़ सुनते जरमिश तकिए पर सर रखते रज़ाई खुद पर ओढ़ते रुख पलटे खामोशी से आंखें मीच गई थी। ज़री खानज़ादा न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े क्लब में अपने दोस्तों के हमरा बैठे हुए अपनी निगाहें डांस फ्लोर पर आधे अधूरे कपड़ों में डांस करती लड़कियों पर गाड़े हुए था। ज़री खानज़ादा जो कल रात अपनी ज़िंदगी की पहली रेस हार गया, वो यहाँ पर बैठा इन चीप लड़कियों पर निगाहें गाड़े हुए अपनी नीली आंखों को कौन सी प्यास बुझा रहा है। इसकी दोस्त नेहात श्रीवास्तव गुस्से से टेबल पर मुक्का मारते गुर्राई थी। उफ़, ये लड़कियाँ कितनी हसीन हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ बिना कपड़ों में क्या क़यामत लगती होंगी। ज़री खानज़ादा अपने दोस्तों को आंख मारते मुस्कुराते हुए मज़ीद गहरी निगाहें लड़कियों पर गाड़ गया था। नेहा श्रीवास्तव ज़री खानज़ादा की बात पर जलकर कोयला हुई थी। इसकी से आंखों में शरारे फूटते देखते इसकी दोस्तों के लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट रेंगी थी। मिसेस ज़री खानज़ादा, तुम्हें इतना ही शौक है किसी लड़के को बिना कपड़ों के देखने का, तो आज रात किसी को बुक कर लो। बहुत ब्रोकर्स मिल जाएंगे तुम्हें। नेहा टेबल पर पड़ा ग्लास ज़मीन पर मारते हुए वहां से तेज तेज कदमों से वॉकआउट कर गई थी। क्या ज़रूरत थी इसे इतना हाइपर करने की। तुम जानते हो वो कितनी मोहब्बत करती है तुमसे, तुम्हें लेकर कितनी मुज़स्सिफ है। इसका दोस्त समीर अफनान ज़री खानज़ादा को देखते संजीदगी से बोला, ज़री खानज़ादा का एक असूल है, चले हुए को और ज़्यादा चलाओ। मोहब्बत वो करती है, मैं नहीं करता, और वो अलग अलग दुनिया के मालिक है। वो मेरी और मैं इसका कभी नहीं हो सकता। ज़री खानज़ादा संजीदगी से बोला, मगर ज़रीक वो तुम्हारे लिए तुम्हारा वट वट यू से। जैक्स उर्दू बोलते बोलते रुका था। सब दोस्तों का इसकी उर्दू पर मुशतरका कहका गूंजा था। अस्सलाम, ज़रीक चेयर से टेक लगाए मुस्कुराते हुए बोला, यस फॉर यू शी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट योर इस्लाम। जैक्सन अब इंग्लिश में बोला था, दीन इस्लाम पर एक मुसलमान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आज मेरी मोहब्बत में वो इस्लाम कबूल करती है, कल कोई मोहब्बत ना रही या मैं ना रहूं तो फिर वो क्या करेगी। अगर इससे मेरे बच्चे हो जाएं तो फिर क्या होगा। सरी खानज़ादा ने सवालिया निगाहों से अपने दोस्तों की तरफ देखते आईब्रो झुकाए थे।
ایک نسل تباہ ہو جائے گی۔ میرے نزدیک اسلام صرف ایک ہی انسان کی محبت میں قبول کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی محبت میں، صرف ان کی ہی محبت میں اسلام سچے دل سے قبول کیا جا سکتا ہے۔ مجھ میں ایسا کیا ہے وہ میری کسی اچھائی سے مغلوب ہو کر اسلام قبول کرے؟ وہ صرف اس محبت میں اسلام قبول کر رہی ہے جسے لگتا ہے وہ مجھ سے کرتی ہے۔ میرا یہی ماننا ہے، زندگی کے کسی مقام پر میں اس کی امیدوں پر پورا نہ اتر پاؤں، اسے میرے دین اسلام سے سچی محبت نہ ہو پائے تو وہ کیا کرے گی؟ مجھے ایسی لڑکی اپنی زندگی میں چاہیے جو میرے ساتھ میرے رسم و رواجوں کو بھی اپنائے، وہ میرے مذہب کے تعلق رکھتی ہو، جو صرف میری ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولتے، کرسی پر سیدھا ہوتے، سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھائے لبوں سے لگا گیا تھا۔ اسی کلب کے کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے ماسک پہنے کھڑی لڑکی اپنے کانوں میں مائکرو فون لگائے ہوئے زرق خانزادہ پر گہری نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ جس ٹیبل پر زرق خانزادہ اور اس کے دوست بیٹھے تھے، ان کے ٹیبل کے نیچے مائکرو سپیکرز لگے تھے۔ ان کی ایک ایک بات اس کے سماعتوں تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ وہ زرق خانزادہ کی کنورسیشن سنتے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے اونچا ہنسی تھی۔ وہ اس وقت تنگ سی سیاہ جینس پر سیاہ سلیو لیس شرٹ پہنے ہوئی تھی، جس پر سیاہ شارٹ جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا ماسک اتار کر دور اچھال چکی تھی۔ وہ اپنے سبز پتی رنگ کے کمر تک آتے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے اب گہرا مسکرا رہی تھی۔ اس کی ہیزل شرابی گہری خوبصورت آنکھیں بھی گہرا مسکرا رہی تھیں۔ اس نے وہاں سے گزرتے ویٹر کو 2 انگلیوں سے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ ویٹر اس کے اشارے پر اس کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی جینس کی پاکٹ سے ڈالرز کے کئی نوٹ نکال کر ویٹر کی شرٹ کی اگلی پاکٹ میں ڈالے تھے۔ گننے کی ضرورت نہیں، پورے $500 ہیں۔ پورے 10 دن تم ان پیسوں سے عیاشی کر سکتے ہو، یہ ختم ہو گئے تمہیں اور بھی مل سکتے ہیں۔ وہ ویٹر کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں انگلش میں بولی تھی، "What do I have to do?" وہ اپنی شرٹ کی اگلی پاکٹ سے ڈالرز کے نوٹ نکالتے اپنی پین کی پاکٹ میں ڈال گیا تھا۔ اس نے ویٹر کے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے میں سافٹ ڈرنکس کے گلاس میں کچھ گولیاں ملائی تھیں۔ کچھ بھی کر کے یہ ڈرنک اس نیلی آنکھوں والے خانزادہ کو پلانی ہے، اور کیسے بھی کر کے اس کی شرٹ پر وائن گرانی ہے، صرف اتنا کرنا ہے۔ وہ اپنے کٹاؤ دار ہونٹوں سے گہرا مسکرائی تھی۔ اوکے ڈن میم۔ ویٹر مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا۔ آج رات تمہاری زندگی بدلنے والی ہے مسٹر زرق خانزادہ۔ وہ ہنستے ہوئے رخ پلٹ گئی تھی۔ کاؤنٹر پر رکھے گلاس کو ہاتھ میں پکڑے اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ خوبصورت آنکھوں کی رنگت میں گلابیاں کھلی تھی۔ گلاس اس کے ہاتھوں سے ٹوٹا ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ کانچ اس کے نازک ہاتھ کو زخمی کر گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھتے اونچی آواز میں ہنسی تھی۔ زرق خانزادہ نے سافٹ ڈرنک کا گلاس ختم کر کے سر کو جھٹکا دیا تھا۔ ایک حبشی ڈانس فلور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب ڈانس فلور پر ناچتی لڑکیوں کو کچھ کالے لڑکے چھیڑ رہے تھے۔ یہ دیکھتے زرق خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں غصے کی لہر اٹھی تھی۔ اور لڑکیوں کی چیخوں پکار پر کرسی سے اٹھتے ڈانس فلور کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اس کے دوست زرق خانزادہ کو ڈانس فلور کی طرف بڑھتے دیکھتے حیران ہوئے تھے۔ وہ کبھی ایسے ڈانس فلور کی طرف نہیں کیا تھا۔ وہ شراب اور لڑکیوں کو نہیں چھوتا تھا۔ وہ تیزی سے ڈانس فلور کی طرف بڑھتے وہاں کھڑے لڑکوں کو بری طرح پیٹنے لگا۔ وہ ایک لڑکے کو زمین پر پٹکتے اس کے چہرے پر بے دردی سے مکے مار رہا تھا۔ ڈانس کرتی لڑکیاں یہ دیکھتے تحیر سے رک چکی تھیں۔ میوزک بند ہو چکا تھا۔ کلب میں موجود سب لوگ تعجب بھری نگاہوں سے زرق خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ زرق خانزادہ کے دوست بھی حیران ہو رہے تھے، وہ کیا کر رہا تھا آخر؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا گلاس ڈانس فلور پر زور سے مکے مار رہا تھا۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، مگر وہ چیختے ہوئے گلاس فلور پر مکے مارتے ہی جا رہا تھا۔ اس کے دوست اب بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے، یہ زرق خان کیا کر رہے ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ سمیر اور جیکسن اسے کندھوں سے اٹھاتے ہوئے بولے تھے۔ مار ڈالوں گا اسے، اس کی ہمت کیسے ہوئی کسی بھی لڑکی کو چھیڑنے کی؟ وہ ڈانسرز ہیں تو کیا ہوا، مگر یہ کیسے انہیں اتنی بری طرح چھیڑ سکتا ہے؟ زرق فلور پر مکہ مارتے ہوئے چیخا تھا، مگر کون؟ زرق کس نے چھیڑا؟ تم کس کو مار رہے ہو؟ سمیر حیران ہوا تھا۔ ارے یہ سیاہ حبشی، وہ کھڑا ہوتے چیخا تھا۔ یہاں کوئی نہیں ہے زرق، تم فلور کو کب سے مار رہے ہو؟ کسی نے کسی کو نہیں چھیڑا۔ سمیر اسے کندھوں سے پکڑتے جھنجھوڑ گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ دیکھو۔ زرق خانزادہ نے چیختے ہوئے فلور کی طرف اشارہ کیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوتے سرخ آنکھوں سے گلاس فلور کو دیکھتے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا جہاں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ سالہ بھاگ گیا۔ زرق اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے لڑکھڑاتے لبوں سے بولتے ہوئے خود بھی لڑکھڑا گیا تھا۔ تم چلو یہاں سے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ سمیر اسے بازوؤں سے تھامے ہوئے اسے لے کر آگے بڑھا۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، تم لوگ ڈرپوک ہو، رگوں اور
گوروں اور کالوں سے ڈرتے ہو، مگر میں نہیں ڈرتا، میں زری خانزادہ ہوں جو غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تیش و عالم سے چیخا تھا اور بلو جینس پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے قدم بھی اب لڑکھڑا رہے تھے۔ زری خان ڈرپوک نہیں ہے، بلکہ تم پاگل ہو چکے ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں تماشا کر رہے ہو؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ سمیر افنان بھڑک اٹھا تھا۔ تم لوگوں کو لگتا ہے مجھے ایلیوژن ہوا ہے؟ میں پاگل ہو چکا ہوں؟ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے تم لوگ جان بوجھ کر اس طرح کہہ رہے ہو اس حبشی کو بچانے کے لیے۔ زری خانزادہ حلق کے بل چیخا تھا۔ چلو یہاں سے، اس سے پہلے پولیس آ جائے۔ سمیر نے وہاں کھڑے گوروں کے چہروں پر اشتعال دیکھتے زرک کی طرف بڑھتے اس کے بازوں سے وہ جکڑا تھا۔ زرک اپنا بازو سمیر افنان سے ایک جھٹکے سے چھڑواتے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا، اس کے ساتھ ویٹر ٹکراتے اس کی شرٹ پر وائن گرا گیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، ویٹر کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زرک خانزادہ جھنجھلاتے ہوئے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ واش روم میں داخل ہوتے واش بیسن کے آگے کھڑے اپنی شرٹ پانی سے واش کرنے لگا۔ وائن سے اسے سخت نفرت تھی جو وہ ویٹر کی شرٹ پر گرا چکا تھا۔ ایک دم اسے نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ زری خانزادہ نے حیرت سے جینٹس واش روم میں نسوانی چیخ سنی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک انگریزی لڑکی بھاگتے ہوئے اس کے طرف بڑھی۔ سیو می، ہی ول کل می، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ انگلش میں چیخی تھی۔ کون؟ زری خانزادہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جو میرے پیچھے آ رہا تھا، وہی مجھے مار ڈالے گا۔ وہ روتے ہوئے واش روم سے باہر نکل گئی تھی۔ زری خانزادہ اس لڑکی کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ دروازے کے پاس وہ ایک گورے سے ٹکرا گیا تھا۔ وائی آر یو رننگ اوے؟ وہ انگریز زری خانزادہ کو دیکھتے انگلش میں مخاطب ہوا تھا۔ جسٹ ناؤ اے گرل واز ہیئر، ہر لائف از ان ڈینجر، شی ٹولڈ می۔ تم نے لڑکی کو دیکھا جو یہاں سے موجود تھی، اس کی جان خطرے میں ہے۔ زری خانزادہ انگریز کو دیکھتے بدحواسی میں بولا، دیر واز نو گرل ان دس جینٹس واش روم، آئی واز اسٹینڈنگ اہیڈ ہیئر آلسو۔ یہاں کوئی لڑکی نہیں، میں کب سے یہاں کھڑا ہوں۔ زری خانزادہ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے بولا تھا، یو آر ٹیلنگ دی ٹروتھ، دیر واز نو ون دیر، تم سچ بول رہے ہو، یہاں کوئی نہیں تھا۔ زری خانزادہ نے حیرت سے بولتے اپنے سر کو جکڑا تھا جہاں شدید دھماکے ہو رہے تھے۔ یس دیر واز نو ون ہیئر، وہ انگریز بولتے ہوئے واش روم سے نکل گیا تھا۔ زری خانزادہ گہرے سانس لیتے مرر میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ کیا سچ میں مجھے ایلیوشن ہوا ہے؟ زرک نے گہرے سانس لیتے ٹیپ کھولتے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے تھے۔ مجھے اپنے فلیٹ میں جانا چاہیے، میری طبیعت شاید کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے واش روم سے نکل گیا۔ واش روم سے باہر کھڑی لڑکی زری خانزادہ کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہنسی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے اس گورے اور لڑکی کو ڈالرز کے کئی نوٹ پکڑائے تھے۔ مسٹر زری خانزادہ، آج رات تمہاری زندگی کا سب سے بڑا ایلیوژن تمہیں ظاہر ہوگا۔ تمہارا رومانس کرنے کا شوق پورا ہو جائے گا۔ آج رات کے وحشی رومانس کے لیے تیار رہو۔ اپنی گاڑی کی چابی ہوا میں اچھالتے ہوئے اسے اپنی مٹھی میں کیچ کرتے ہوئے کلب سے باہر نکل گئی تھی۔ زری خانزادہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دور اچھال گیا تھا۔ اوپن کچن کی طرف بڑھتے اس نے کاؤنٹر سلیب سے پانی کی بوتل پکڑتے لبوں سے لگائی۔ اس ڈانس فلور پر حبشی تھا، وہ چھیڑ رہا تھا لڑکی کو بہت بری طرح۔ میں نے اسے مارا، مگر اسے مارتے ہوئے میرا ہاتھ کیسے زخمی ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں سچ میں گلاس فلور کو مار رہا تھا، مجھے سچ میں ایلیوشن ہو رہے ہیں۔ واش روم میں جو سب ہوا وہ بھی میرا خیال تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل۔ زری خانزادہ خود سے بولتے پانی کی بوتل زمین پہ مارتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپنا بیڈ اوندھے منہ کرتے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ ریموٹ سے کمرے کی لائٹس آف کرتے وہ گہری نیند میں تھوڑی دیر میں گم ہوا تھا۔ کمرے میں نلگو روشنی دیکھتے زری خانزادہ نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولتے ہوئے سامنے نگاہ دوڑائی۔ وہ برق رفتاری سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ کمرے میں وہی بائیکر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زری خانزادہ نے اپنے سر کو بری طرح جھٹکا دیا تھا۔ وہ اس کے فلیٹ میں نہیں داخل ہو سکتی تھی، وہ لاک کر کے آیا تھا۔ کیا یہ بھی سب اس کا ایلیوژن تھا؟ وہ لڑکی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ زری خانزادہ پریشان ہوتے پیچھے کی طرف کھسکا تھا۔ وہ اپنے پیروں تک آتے سیاہ گاؤن کے بٹن ایک ایک کرتے کھول رہی تھی۔ وہ اپنا سیاہ گاؤن اتار کر زمین بوس کر چکی تھی۔ زری خانزادہ کی نیلی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ وہ گھٹنوں سے بھی اوپر آتی سیاہ باریک نائٹی میں ملبوس تھی۔ اس کے جسم کا ہر پردہ، ہر رنگ، ہر نشیب و فراز واضح ہو رہا تھا۔ زری خانزادہ اپنے سر کو پھر سے جھٹک گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے اوپر آئی، تم میرا ایلیوژن ہو کیا؟
وہ اس کے سلکی بالوں کو چھوتے ہوئے اس کی خوبصورت گہری آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بہہ کے لہجے میں بولا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ زری خانزادہ کی تھوڑی پر اپنے لب رکھتے ہوئے مسکرائی تھی، اگر یہ illusion بھی ہے تو میں صرف تم سے رومانس کروں گا۔ زری خانزادہ اپنی لائف کی اتنی بڑی اپارچونٹی سے محروم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اسے بالوں سے پکڑتے بیڈ پر جھٹکے سے اسے اوپر آیا تھا۔ اس لڑکی کی سریلی ہنسی گونجی تھی، ان 27 سالوں میں خدا کو میری جوانی پر کبھی رحم نہیں آیا، خواب میں بھی کوئی لڑکی مجھے نظر نہیں آئی، اور آج مجھے illusion میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی مل گئی۔ ایسے illusion تو مجھے ہر روز ہوں، مجھے قبول ہے، میں پاگل ہونے کا تیار ہوں۔ زری خانزادہ بھاری آواز میں بولتے اس کے بالوں کو چوم گیا تھا، تمہیں میرے علاوہ کبھی کوئی خواب میں نہیں پا سکتا مسٹر زری خانزادہ۔ وہ گہرے سانس بھرتے زری خانزادہ کے لبوں کے ساتھ لپٹی تھی۔ زری خانزادہ مدہوشی سے اس کے لبوں سے شدت سے لپٹتے اس کی سانس سے انہیل کر گیا تھا۔ وہ دونوں دیوانگی کے عالم میں ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے۔ زری خانزادہ اس کے لبوں پر بہت شدت سے اپنا جنون اتار رہا تھا۔ اس لڑکی کے ہونٹوں سے نکلا خون زری خانزادہ کے حلق میں اترا تھا۔ وہ سسکیاں بھرتے آنکھیں میچ گئی تھی، مگر زری خانزادہ کو دور نہیں دھکیلا تھا۔ زری خانزادہ اس کے لبوں کو چھوڑتے اس کی گردن پر جھکے وہاں اپنے دانت کاٹنے لگا۔ وہ سسکاریاں بھرتے زری خانزادہ کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے ہوئی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھے ہوئے اسے اپنے اوپر کرتے اس کی نیٹ کی نائٹی گہرائیوں سے ایک ہی جست میں چاک کر گیا تھا۔ وہ اس کے اوپر بیٹھی آنکھیں میچے ہوئے گہرے سانس لے رہی تھی۔ زری خانزادہ اس کا ہوش ربا سنہری بدن دیکھتے پاگل ہوا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر پٹکتے اسے اندھی منہ کرتے اس کی برہنہ کمر پر اپنے دانت کاٹنے لگا۔ وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے سسکاریاں بھر رہی تھی۔ زری خانزادہ اسے شدت سے چومتے اس کی کمر کی درمیان میں وہاں بنے اکٹھے 3 پورے تلوں کو دیکھتے مدہوشی سے پاگل ہوا تھا۔ اس کا خود پہ اختیار نہ تھا، وہ اس کے مولز کو اپنی شدت کا بے دردی سے نشانہ بنا گیا تھا۔ وہ زری خانزادہ کا جنون خود پر برداشت کرتے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، مگر اسے آج زری خانزادہ کا جنون برداشت کرنا ہی تھا۔ مجھے سیدھا کرتے اس پر حاوی ہوتے اسے اب گہرائیوں پر اپنی جھکتا اپنا جنون اتارنے لگا۔ زری خانزادہ کی آنکھوں میں جنون اور مدہوشی کی سرخی گہری ہوئی تھی۔ وہ اس کے وجود پر آدھی ادھوری نائٹی پھاڑ کر زمین بوس کر چکا تھا۔ زری خانزادہ کا ہاتھ اب اپنے پین کی بیلٹ پر سرکا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اس کے اوپر آئی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے مسٹر زری خانزادہ؟ وہ اس کے اوپر آتے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چوم گئی تھی۔ تم نے مجھ پر چاہ تو کر دیا ہے، میں تمہارا اسیر، تمہارا غلام ہو چکا ہوں، تمہاری ان خوبصورت آنکھوں، تمہارے ان ہونٹوں کا۔ وہ اپنا انگوٹھا اس کے زخمی لبوں پر رکھ گیا تھا۔ وہ زری خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہنسی تھی۔ تمہاری گلاب خوشبو مجھے پاگل کر چکی ہے، کل سے مجھے تم ہر جگہ نظر آ رہی ہو۔ آج دیکھو میرا illusion کتنا اسٹرانگ ہے، ایسا لگ رہا ہے تم سچ میں میرے پاس ہو۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اس کے گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے زری خانزادہ کہ تم ایک غیر محرم کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو، چاہے illusion ہی صحیح۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اس کی آنکھوں میں اپنی سوالیہ آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ تمہارے معاملے میں کمزور ہو چکا ہوں، تم سے عشق ہو گیا ہے، تم غیر نہیں اپنی لگتی ہو، بہت اپنی لگتی ہو۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر گیا تھا۔ وہ اس کی بات پر گہرا مسکرائی تھی۔ تم میرا illusion ہو، مگر اب زری خانزادہ کا جنون بن چکی ہو۔ تمہیں ہر قیمت پر اپنی محرم بناؤں گا، تمہیں اپنا بناؤں گا۔ وہ گہرے سانس لیتے اس کے لبوں کو پھر سے اپنے لبوں میں جکڑ گیا۔ اس کی جنونی شدت سے پھر سے اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ اس کے اوپر آتے اس کی ہر حد پار کرنے لگا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے کندھوں سے جکڑے تکیے پر پٹک گئی تھی۔ زری خانزادہ مکمل مدہوشی میں تھا۔ وہ مدہوش ہوتے لڑکھڑاتے ہوئے تکیے پر گرا تھا، ورنہ زری خانزادہ جیسے ہیوی باڈی انسان کو دور دھکیلنا آسان نہیں تھا۔ سب کچھ ہوگا، پہلے یہ پی لو۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھاتے پانی کا گلاس زری خانزادہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اسے کمر سے جکڑے بھاری آواز میں بولا۔ تمہیں پسینے آ رہے ہیں، ٹھنڈا پانی۔ وہ اس کی پیشانی سے پسینے کے قطرے کو اپنی انگلی سے چومتے مسکرائی تھی۔ تمہاری مسکراہٹ پر زری خانزادہ زہر بھی پی لے میری جان۔ زری خانزادہ اس سے پانی کا گلاس لیے اوپر ہوتے ایک ہی جست میں خالی کر گیا تھا۔ اسے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ زری خانزادہ گلاس اس سائڈ ٹیبل پر رکھتے اسے کمر سے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ ایک دم زری خانزادہ کی گرفت اس کی کمر پر ڈھیلی ہوئی تھی، سر بری طرح چکرایا تھا۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے تکیے پر سر پٹک گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئی تھی، وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ زری خانزادہ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے اپنا گاؤن اٹھا کر پہنتے واش روم کی طرف بڑھی۔ وینٹی کے سلیب کو جکڑے وہ اپنی گلابی آنکھیں مرر میں گاڑے ہوئی تھی۔ یکدم وہ ہنسنے لگی۔ وہ مرر میں دیکھتے بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ میں زنیشا ارشمان شاہ تم خانزادوں پر قہر بن کر ٹوٹوں گی۔ تبریز خان، وہ تبریز خان کا نام لیتے شدت گریا سے چیخی تھی۔
حالیان خان وہ پھر سے چیخی تھی، زاویار خان وہ حلق کے بل چیخی تھی، اور زرک خان زادہ، زرک کا نام لیتے اس کے لب کپ کپ آئے تھے۔ وہ مرر میں دیکھتے اب رو پڑی تھی۔ تم کبھی نہیں جان پاؤ گے زرک خان زادہ، زنیشا عثمان شاہ کی اصل پہچان کیا ہے۔ جب تک تم جان پاؤ گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیپ پر مکے مارتے ہوئے گررائی، ہمیشہ ایک مرد اپنا بدلہ لیتے ہوئے ہر حد سے گزرا ہے، آج پہلی مرتبہ ایک عورت اپنا بدلہ لیتے ہوئے ہر حد سے گزر جائے گی۔ زرک خانزادہ، زنیشا عثمان شاہ کو پاتے ہی تم سب کچھ ہار جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم برباد ہو چکے ہو۔ وہ روتے ہوئے ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔